آج ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دولت کو، شہرت کو، عزت کو، پیسے کو، دنیا کی ہر چیز سمجھ لیا ہے. آپ میں سے بھی اکثر لوگ کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس کیا ہے؟ روکھڑا، پیسہ زیادہ ہے، اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں نا. تو بھائی یہ قبرستانوں میں جا کے دیکھ لو، تھوڑی 10 15 20 سال کے بعد مجھے یہ بتاؤ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بچیاں بیان سن رہی ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال کے بعد کوئی ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ؟ کوئی ایک ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 100 سال کے بعد بیٹھا ہوا ہوں گا؟ میرا یہ خیال ہے ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ لیٹے ہوئے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ ہم کہاں ہوں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے. اور لیٹے ہوئے بھی بستر پہ نہیں، مٹی کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. تو کہاں گئی وہ دولت؟ کہاں گئی وہ عزت؟ کہاں گئی وہ شہرت؟ اس ترقی کے بعد بھی آپ نے جانا کہاں ہے؟ مٹی کے نیچے. آج ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے ابھی ریکارڈ بھی کروایا ہے، کہ معذور بچہ ہے عورت کے پیٹ میں. ڈاکٹروں نے کہا بچہ کیا ہے؟ معذور ہے. پیدا ہوگا، زندگی بھر معذوری میں گزارے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا، ساری زندگی اس کی آپ کو خدمت کرنی پڑے گی. اب خاتون نے کہا بھائی ایسا بچہ ہم ضائع کرا سکتے ہیں جو بیچارہ آپ خود بوجھ بنے گا معاشرے پر؟ تو مسئلہ کیا ہے بھائی؟ جب 4 مہینے کا حمل ٹھہر جائے، بچے میں جان پڑ گئی ہے، روح پڑ گئی ہے، اگر بتاؤ ایک بچہ معذور پیدا ہوا تو کیا آپ اس کو قتل کر سکتے ہو کہ معذور ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی نابینا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. آج تو کتنے سارے بچے کسی کام کے نہیں ہوتے، ماں باپ کہہ رہے ہوتے نا تو پیدا کیوں ہوا؟ کسی کام کا نہیں ہے. تو کیا مطلب کسی کام کا نہیں ہے تو مار دیں اس کو؟ انگریزوں میں نا ہمارے ایک رشتے دار گئے امریکہ، انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. اس کا نام کیا ہے؟ موت کا ڈاکٹر. اس کا کام ہے بندے مارنا. حالانکہ ڈاکٹروں کا کام ویسے کیا ہوتا ہے؟ بچانا. لیکن اس ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ بندے مارنا. کیوں مارنا بھائی؟ جو بھی ایسا مریض ہوتا ہے نا جس کو کینسر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بھائی تو 6 مہینے میں ویسے ہی مر جائے گا، اور وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، کوئی معذور ہے، زندگی سے بیزار آ گیا ہے، کوئی اب زندگی کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ پیشنٹ اس ڈاکٹر سے کہتا ہے بھائی تو مجھے ایک ایسا سلا انجیکشن لگا کہ پولیس بھی مجھے نہ اٹھا سکے، میں ایسا سوؤں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ پولیس ہر ایک کو اٹھا لیتی ہے کہ نہیں اٹھا لیتی؟ میرے سے جب کوئی پولیس والا ملنے آتا ہے نا، کوئی پولیس کا آفیسر، مفتی صاحب سے ملنا ہے تو میں فوراً ہاں کر دیتا ہوں. ایک دن ایک صاحب نے پوچھا پولیس کا کوئی آفیسر بولتا ہے کہ ملنے آ رہا ہوں، آپ فوراً ہاں؟ میں نے کہا بھائی تمیز سے مل لیتے ہیں عزت کے ساتھ، نہیں تو موبائل آئے گی اٹھا کے لے جائے گی. پولیس کو کون منع کر سکتا ہے بھائی؟ تو عزت اسی میں ہے کہ جی سر تشریف لائیے، چائے پیئیں، اور عزت کے ساتھ مل لینا انسان تو زیادہ اچھا ہے میرا خیال. تو پولیس سوتے ہوئے کو اٹھا سکتی ہے کہ نہیں اٹھا سکتی؟ جو بھی سو رہا ہے نہ اٹھے نا، پولیس کو بلائیں فوراً اٹھ جائے گا. لیکن ایک نیند ایسی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں، جس کو موت کہا جاتا ہے، وہ ایسی نیند ہے کہ پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. ایک دن میرے بھائی ہم سب ایسا سوئیں گے کہ آپ کے ابا پولیس بھی بلائیں گے نا کہ اس کو آ کے اٹھا، پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکے گی. تو وہ ڈاکٹر ڈیتھ کیا کرتا ہے کہ جو لوگ ٹینشن میں ہیں، جن کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ایک ٹیکہ لگاتے ہیں، اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرا ٹیکہ لگاتے ہیں، وہ اس کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے. اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں اٹھا سکتی. کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں. کیا اسلام میں جائز ہے یہ؟ بولو جلدی سے شاباش. کیوں جائز نہیں بھائی؟ جب اس کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا، ارے بھائی وہ تکلیف میں ہے، ٹینشن میں ہے، مصیبت میں ہے، نہ وہ کما سکتا ہے، نہ خود واش روم جا سکتا ہے، پیمپر لگے ہوئے ہیں اس کے،
نہ کروٹ بدل سکتا ہے، ایک ٹینشن تو انگریز کہتا ہے، کافر کہتا ہے بھائی اس کی زندگی سے اب اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ لذت ہی حاصل نہیں ہو رہی، عذاب میں ہے، تکلیف میں، پین کلر لگا لگا کے اس کو کب تک چلائیں گے، تم مار دو اس کو، کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ بظاہر بڑی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس دلیل کا؟ کوئی جواب نہیں، بھائی زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اللہ نے اس زندگی میں پیدا کیا اس زندگی کے لیے نہیں، بلکہ آگے کی زندگی کے لیے، یہاں کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو بولے میرا ٹیکا لگا کے مجھے سلا دو، نا 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 نا، اس کی آزمائش ہے، صبر کرے اس پہ، کیونکہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں میزان کے ترازو میں، اعمال نامے میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھرتا رہے گا۔ اب یہ بات کافر کی کھوپڑی میں نہیں آتی کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا۔ تبھی ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے، آپ کتنی بھی تکلیف میں ہو بھائی اس پہ صبر کرو، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ امتحان گاہ ہے، کسی کو اللہ خوشیاں دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ ٹینشنیں دے کے آزماتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو جو خوشیوں میں اور بڑی لینڈ کروزر میں اور بڑے ٹھاٹھے مارتی ہوئی گاڑیوں میں اور بڑے مزے کی زندگی میں ہے، کیا وہ کامیاب ہے؟ کیا اگر وہ کامیاب ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین آدمی پھر قارون تھا، جس کا قرآن نے بہت برے الفاظ میں ذکر کیا ہے۔